إن الحمد لله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم آج فتنے کے دور میں مسلمانوں میں اسلامی شعور، ایمانی فکر بہت ہی کم پائی جا رہی ہے۔ اس فکر اور سوچ کو بدلنے کے لیے آج کی بات چند سوالات کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے۔ ان سوالات کے جوابات کون دے گا؟ یہ وہ فکری سوال ہیں جس کے بارے میں سوچنا ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ پہلا سوال کہ اسلامی ریاست کے لیے بہترین اور درست کیا ہے؟ جس ملک کو اسلامی ریاست، اسلامک اسٹیٹ کہا جاتا ہے، وہاں پر بہترین ان تینوں میں سے کیا چیز ہے؟ اللہ کی شریعت، جمہوریت یا کوئی اور نظام؟ دوسرا سوال، حکومت کی رٹ چیلنج کرنے کی کیا سزا ہے اور اللہ کے احکامات اور شریعت کو چیلنج کرنے کی قرآن و سنت میں کیا سزا ہے؟ سوال 2، اگر کوئی فرد، گروہ، جماعت یا اسٹیٹ کے حکمران اسلامی ریاست یا سلطنت میں شریعت کے نفاذ کی بجائے کوئی بھی دوسرے نظام کو ترجیح دیں یا رائج کریں تو پھر اس اسٹیٹ کے دیندار مسلمانوں کو کیا اقدام کرنے چاہیے؟ سوال 3، شرعی احکام کے نفاذ کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ سوال 4، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے عقائد کے مطابق انجام کے طور پر لوگ یا تو جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ کیا قرآن حکیم میں صاف صاف بیان نہیں کر دیا گیا کہ کون لوگ جنت میں اور کون لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اس علم کے بعد کون اندھی زندگی بسر کر رہا ہے اور کون بصارت والی، اور ہم کس میں شامل ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ سوال نمبر 5، کیا یہ ریاستی حکمران کی مرضی پر ہوتا ہے؟ جس مرنے والے کو شہید کا درجہ دے اور جس کو چاہے ہلاک قرار دے یا اللہ کی شریعت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ کون شہید ہے اور کون ہلاک؟ یہ فیصلے مالک کائنات سے آتے ہیں یا یہ اسٹیٹ گورنمنٹ طے کرتی ہے؟ نیکسٹ کوشچن، اگر کبھی اسلامی ریاست کے حکمران، وزیر، مشیر اور دیگر حکومتی ادارے اللہ کے احکامات کی کھلی نافرمانی عملی یا قولی کر رہے ہوں تو وہاں کے دیندار اور سچے ایمان لانے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جمہوریت کا اسلامی شریعت سے کیا تعلق ہے؟ ایک اسلامی ریاست کے 10 کروڑ عوام میں سے 8 کروڑ عوام ایک ایسا نظام حکومت پسند کریں جس کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا تو پھر باقی کے 2 کروڑ دیندار ایمان لانے والے لوگ کہاں جائیں یا کیا اقدام اٹھائیں؟ اسلامی ریاست کے ایک سرکاری ملازم، فوجی، پولیس یا دیگر ارکان کے سامنے ایک طرف اس کے سربراہ کا حکم جو کہ شریعت کے بالکل خلاف ہو موجود ہو
اور دوسری طرف واضح اللہ کا حکم موجود ہو، کس کے حکم کو مانا جائے اور کس کے حکم کا انکار کیا جائے؟ کیا اللہ کے حکم کا درجہ کسی اور کے حکم سے کم ہو سکتا ہے؟ مثلا اگر حکومتی سربراہ حکم دے کہ فلاں کو قتل کر دو، اور اس معاملے میں اللہ کا حکم قرآن میں صاف ہو کہ اس شخص کو بالکل قتل نہیں کرنا، تو ریاستی سرونٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و حدیث کے مطابق دہشت گرد کون ہیں؟ انتہا پسند کون ہیں؟ مغربی طاقتوں کے مطابق تو سب کو معلوم ہے، لیکن اللہ کے مطابق دہشت گرد اور انتہا پسند کون ہیں؟ تاکہ اللہ پر سچا ایمان لانے والے اور ڈرنے والے لوگ آئندہ صرف اسی کو دہشت گرد اور انتہا پسند کہیں جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مومن اور سچے دیندار شخص کو موجودہ حالات کے سیاسی امور، سیاسی جماعتیں اور دیگر سیاسی افعال میں حصہ لینا درست ہے؟ کیا ایسا کرنے سے اس کا سچا ایمان برقرار رہے گا؟ مثال کے طور پر جمہوریت کے نعرے، سیاسی رساکشی، ووٹ، الیکشن، سیاسی تقریریں اور دیگر امور میں کیا مومنوں، متقی، پرہیزگار لوگوں کی کوئی جگہ ہے، یا ان افعال کی ادائیگی کی دین میں کوئی حیثیت ہے؟ جب کسی مومن کو واضح ہو جائے کہ فلاں شخص اصلی باپ، فوج، پولیس، اسٹیٹ حکمران، مولوی، مفتی یا کوئی بھی اللہ کے واضح احکامات کے خلاف اقدام لے رہا ہے یا لینے کا حکم صادر کرتا ہے، تو کیا مومن ایسے شخص کے حکم کی پیروی کرے یا مخالفت کرے؟ اور ایسے حکم اور شخص کی حمایت کرنے والے کی سزا قرآن و سنت میں کیا بیان کی گئی ہے؟ کیا اسلامی نظام میں ریاستی حکمران، وزیر، مشیر، جج اور قاضی کے لیے زیادہ تقوی، پرہیزگاری اور دینداری ضروری نہیں ہے؟ کیا اسلامی ریاست کے حکمرانوں کی صورت، سیرت اور کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور صرف اللہ کی فرما برداری نہیں ہونی چاہیے؟ اگر ایسا نہ ہو تو اس ریاست کے دیندار لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایک اسلامی ریاست کے جگیردار، ذمہ دار اور کئی دیگر لوگ اپنی جانوں کی حفاظت کے نام پر اسلحہ رکھ سکتے ہیں؟ تو پھر کیا اسلام اور دین کی حفاظت اور شریعت کی سربلندی یا کفر کا اسلام پر غلبہ ہونے کے خطرے کے پیش نظر اسلحہ نہیں رکھا جا سکتا؟ یہ معاملہ کس کے مطابق غلط ہے، اللہ کے یا ریاستی حکومت کے قوانین کے مطابق؟ ایک اسلامی ریاست میں ایک مسلمان مومن کے لیے ریاستی احکام زیادہ اہم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی کے احکامات۔ ایک مسلمان ریاست کی مسلمان فوج، پولیس اور دیگر حکام کے لیے کیا بہترین قوانین اور احکام قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے؟ اگر مذکورہ لوگ اپنی صورت، سیرت اور افعال میں قرآن و سنت کی عملی اور قولی مخالفت کریں تو ان افراد کے ساتھ کیا سلوک کرنا اور رکھنا چاہیے؟ اگر کسی مسلمان ریاست کے حکمرانوں میں کفار کی محبت، خوف، حمایت، دوستی اور دیگر اعمال پائے جائیں تو وہاں کے بسنے والے دیندار اور سچا ایمان لانے والے لوگ ایسی حکومتی اور غیر حکومتی افراد کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں؟ قرآن و سنت میں کیا حکم ہے؟ کیا دنیا کی کوئی حکومت اور اس کے حکام، فوج، پولیس اور دیگر ادارے کبھی انتہا پسند اور دہشت گرد نہیں ہوتے؟ کیا کسی بھی ملک کی حکومت کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتی؟ یا یہ الزام ایک خاص جماعت یا قوم کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے؟ اگر کسی ملک کی حکومت دہشت گرد اور انتہا پسند ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر خاص طور پر ایک اسلامی ریاست کے حکمران ایسے ہوں تو وہاں کے دیندار مسلمانوں کو
کیا کرنا چاہیے؟ ایک دیندار مسلمان کو کس کی مرضی کی زندگی گزارنی چاہیے؟ اپنی مرضی کی، حکومت اور حکمرانوں کی مرضی کی، یا پھر حاکم الحاکمین اللہ تعالی کی فرما برداری والی؟ اگر ایک اسلامی ریاست کی حکومت کچھ شیطانی احکامات اور کچھ رحمانی احکامات کی آمیزش والی حکومت چلا رہی ہو تو وہاں کے دیندار مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا دین اسلام صرف انسانیت کی تحریکوں پر ہی زور دیتا ہے؟ اللہ کے احکامات کی فرما برداری کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے؟ کیا پہلے اللہ کی فرما برداری اور خوشنودی اور پھر انسانیت کی باتیں کرنی چاہیے یا اس کے برعکس کرنا چاہیے؟ اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک انسانیت پر ہی زور دیتے ہیں اور مذہب کو ضروری نہیں سمجھتے۔ کیا ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے یا پھر دین اسلام، سچے ایمان، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے؟ حکومتی رٹ، حکومتی پالیسی اور حکومت کے آئین و قوانین کے مقابلے میں اللہ کی شریعت اور احکام کی کیا حیثیت ہے؟ سب سے زیادہ فرما برداری کا حقدار کون ہے؟ کیا اسلامی ریاست کا حکمران یا سربراہ کبھی اقتدار کے نشے میں اندھا نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ کبھی دشمن اسلام کی طاقت کے خوف یا لالچ یا دشمن اسلام کی خوشنودی، نام نہاد انسانیت کے پرچار اور اللہ کی کھلی نافرمانی جیسے امراض میں کبھی مبتلا نہیں ہو سکتا؟ اگر وہ اور اس کی حامی جماعت ایسی ہو جائے تو دیندار مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اسلامی ملک کی حکومت اور اس کی ارکان اور اہم ادارے قرآن کے مندرجہ ذیل پیغام سے منہ موڑ کر اپنے نظام کو ایسا بنانا چاہیں کہ دنیا کے تمام دشمن اسلام والے ممالک ان سے راضی اور خوش رہیں، تو پھر دیندار مسلمان فوجیوں، پولیس اور دیگر اس سچے ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسی حکومت دیندار لوگوں کی کسی طرح کی بھی حمایت کی مستحق ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 14۔ اور جو شخص اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے احانت کرنے والا عذاب ہے۔ سورۃ الحشر آیت 7 ترجمہ: جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ سورۃ محمد آیت 33 ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی مخالفت کر کے اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ سورۃ یاسین: اے اولاد بنی آدم، شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، میری عبادت کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 63 ترجمہ: سنو، جو لوگ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آن پڑے یا کوئی انہیں دکھ کی مار نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ سوچ فکر پیدا کرے جس سے ہم اپنے ایمان اسلام کی اصلاح کریں اور اپنے اندر وہ دینی جذبہ پیدا کریں جو قرآن و سنت ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔